الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین۔ سب تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کے لیے ہیں جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں نور ایمان عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ مولا کریم جل مجدہ آخر دم تک ہمارے دلوں میں یہ نور ایمان قائم دائم اور ثابت رکھے۔ سن 1442 ہجری کے ماہ ذی الحجہ کی آج 12 تاریخ ہے اور ایام تشریق میں آج کا دن شامل ہے۔
نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی جمعۃ المبارک کے نورانی اجتماع میں ہم حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعات مبارکہ میں اس مہینے کی مناسبت سے حج بیت اللہ شریف اور قربانی کے حوالے سے کئی جمعات پر مشتمل خطابات آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا۔ حج بیت اللہ شریف کے بعد مدینہ منورہ مدینہ طیبہ کی حاضری اہل ایمان کے لیے حج کی قبولیت کی سند بن جاتا ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی ہے، من حج ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور وہ میری زیارت کے لیے نہ آیا، فقد جفانی، اس نے مجھ پر جفا کی۔ اہل ایمان حج بیت اللہ شریف کے بعد مدینہ طیبہ کی حاضری اپنے لیے دارین کی سعادت تصور کرتے ہوئے رخت سفر باندھ کر مدینہ طیبہ مدینہ عالیہ حاضر ہوتے ہیں۔ عشاق کے نزدیک مدینہ طیبہ کی حاضری کس قدر مقبول و محبوب ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جذب القلوب میں لکھا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے ایمان کی حالت میں میری قبر انور کی زیارت کی، اس کی شفاعت مجھ پہ واجب ہو گئی۔ اور اس لیے حضور کے روضہ اطہر کی زیارت اور گنبد خضرہ شریف کی زیارت، حاضری مدینہ منورہ، زیارت روضہ رسول، یہ ایک تڑپ، ایک امید اور ایک امنگ لے کر عاشقان رسول مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں۔ یہ دو شہر اہل ایمان کے لیے بڑے ہی مبارک ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب شہر مکہ کو چھوڑیے اور یہاں سے ہجرت فرمائیے اور آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں، تو ہجرت مدینہ کے لیے نبی کریم علیہ السلام کو جب حکم آیا تو حضور نے دعا فرمائی، باری تعالیٰ مجھے جو شہر سب سے زیادہ پیارا تھا، مجھے وہ شہر جو سب سے زیادہ محبوب تھا، مکہ مکرمہ، میں وہاں ٹھہرتا تھا، وہی میرا مسکن تھا، وہی میرا مولد تھا، اب تیرا حکم آیا ہے کہ یہاں سے ہجرت کر جائیے، مجھے تو مکہ محبوب تھا، مکہ پیارا تھا، میں یہاں ٹھہرا رہا، اب جو شہر تجھے زیادہ پیارا و محبوب ہے وہ میرا مسکن بنا دے۔ حضور نے دعا فرمائی کہ باری تعالیٰ جو شہر تجھے زیادہ پیارا ہے، جو شہر تجھے زیادہ محبوب ہے، اسے میرا مسکن بنا دے۔ لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ ہجرت کا حکم ہوا، تو حضور کو تو مکہ پیارا تھا، اس لیے فرمایا کہ مجھے جس شہر سے زیادہ محبت تھی، جس سے زیادہ پیار تھا، اسے میں نے اپنا مسکن بنایا، وہی میرا مولد تھا۔ اب باری تعالیٰ تجھے جو شہر زیادہ پیارا ہے، جسے تو زیادہ محبوب سمجھتا ہے،
اس کو میرا مسکن بنا دے۔ تو حضور کو جب مدینہ طیبہ ہجرت کا حکم ہوا تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضور کی اس دعا کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس شہر میں ہجرت کر جانے کا حکم دیا تھا جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا و محبوب تھا۔ تو حضور مکہ مکرمہ سے حضور مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ مکہ المکرمہ بھی مسلمانوں کا مقدس شہر ہے اور مدینہ المنورہ بھی اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے بڑا ہی متبرک اور بڑا ہی مقدس شہر ہے۔ تو حضور مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے پھر مدینہ منورہ حضور تشریف لے گئے۔ حضور کی یہ حدیث شریف پچھلے خطبات جمعہ میں آپ سن چکے ہیں کہ اگر کسی شخص نے گھر کی مسجد میں نماز پڑھی، یعنی اپنے گھر میں ایک نماز پڑھی، تو اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے محلے کی مسجد میں ایک نماز پڑھی اسے 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو جامع مسجد میں نماز پڑھتا ہے اسے ایک نماز پڑھنے پر 500 نمازوں کا ثواب۔ یہ ابن ماجہ شریف میں، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث نمبر 1413 ہے کہ جامع مسجد میں ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کا ثواب۔ پھر حضور نے ترتیب کے اعتبار سے 2 مسجدوں کا ذکر فرمایا کہ مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھے گا تو 50,000 نماز کا ثواب، اور پھر فرمایا کہ مسجد نبوی شریف مدینہ طیبہ میں جو مسجد ہے وہاں ایک نماز پڑھنے والے کو 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث کے آخر میں حضور نے مسجد حرام کا ذکر فرمایا کہ بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ میں، حرم مکہ میں مسجد حرام نے جس نے ایک نماز پڑھی اسے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا، وہ صحیح مسلم شریف کے اندر وہ دعا موجود ہے۔ اس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے رب کریم، جتنی برکتیں تو نے شہر مکہ میں رکھی ہیں اس سے دگنی برکتیں شہر مدینہ منورہ کو عطا فرما، اس سے دگنی برکتیں شہر مدینہ منورہ کو عطا فرما۔ اور پھر مدینہ منورہ وہ مقدس شہر ہے جس کے لیے حضور نے دعا فرمائی تھی کہ باری تعالیٰ جو شہر تجھے زیادہ محبوب ہے، جو شہر تجھے زیادہ پیارا ہے، ہجرت کے بعد اسے میرا مسکن بنا دے۔ تو یہ انتخاب تو رب ذوالجلال کا تھا، اس لیے مکے کو مکہ المکرمہ کہتے ہیں اور مدینہ کو مدینہ المنورہ کہتے ہیں۔ اس شہر کو یہ مقام حاصل ہوا کہ جذب القلوب میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو جس شخص کو مدینہ شریف میں موت آئے، اس کو موت مدینہ شریف میں آئے، مدینہ میں مرے اور مدینہ میں اس کا مدفن ہو، تو حضور نے فرمایا اس کی شفاعت کرنا قیامت کے دن مجھ پہ لازم ہو گیا، اس کی شفاعت میں کروں گا۔ حضور نے یہ جو مدینے میں موت کی بشارت و خوشخبری سنائی کہ اس کی شفاعت پھر حضور فرمائیں جس کو موت مدینہ شریف میں آئے، تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے حج کے موقع پر میدان عرفات میں یہ دعا فرمائی تھی، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگتے تھے، اللہم اجعل موتی شہادتاً فی سبیلک وفی بلد رسولک، یا اللہ مجھے
شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے محبوب کے شہر مدینہ منورہ میں شہادت کی موت ہے۔ یہ حضرت عمر دعا مانگتے تھے، چونکہ حضور نے خوشخبری اور بشارت ان لوگوں کے لیے بیان فرمائی جن کو موت مدینہ شریف میں آئی، تو اب حضرت عمر نے موت کی تمنا کی کہ موت ملے تو شہر مدینہ میں ملے، اور دوسری آرزو کی تو یہ آرزو کی کہ شہادت کی موت نصیب ہو۔ تو آپ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ آپ حضور کی مسجد میں، مسجد نبوی شریف میں آپ عین اس جگہ شہید ہوئے جہاں نماز فجر کی امامت کے لیے آپ مصلی پہ کھڑے تھے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو موت کی تمنا کی اور موت بھی شہادت کی اور پھر شہر مدینہ میں موت مانگی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نزدیک شہر مدینہ منورہ کی کیا اہمیت تھی کہ وہ یہاں موت کی آرزو کر رہے ہیں۔ پھر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فقہ کے جو 4 امام ہیں فقہ کے، ان میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے ساری زندگی مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھائی۔ جب کوئی درس دینے والا، بیان کرنے والا، واعظ کرنے والا بیان کرے گا تو وہ کہتا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے یوں ارشاد فرمایا، آقا کریم کی یہ حدیث ہے، حضور نے یہ فرمایا۔ امام مالک جب حدیث پڑھاتے تھے تو حضور کے قبر انور کی طرف اور حجرہ مبارکہ کی طرف، گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے، قال صاحب ھذا البیت، قال ھذا صاحب البیت، اس گھر میں جو ہستی تشریف فرما ہیں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ یہ حضور سے یہ حضور کے ساتھ ان کی جو قلبی محبت تھی اور حضور کے ساتھ جو انہیں انس تھا، یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ قال صاحب ھذا البیت، کہ اس گھر والی ہستی نے یوں ارشاد فرمایا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ساری زندگی میں امام مالک نے ایک ہی حج کیا تھا، ساری زندگی میں ایک ہی حج کیا، اور ساری زندگی گزاری تو حضور کے شہر مدینہ منورہ میں گزاری۔ صرف ایک حج کیوں کیا اور ساری زندگی مدینہ شریف میں کیوں گزاری؟ کبھی مدینہ شریف سے باہر نہیں نکلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مجھے موت آ گئی تو میں تو یہ آرزو رکھتا ہوں کہ شہر آئے تو شہر محبت دیار رسول میں اور دیار حبیب میں مجھے موت آئے، دیار حبیب میں، دیار رسول میں، مدینہ طیبہ میں مجھے موت آئے۔ تو شہر سے باہر مدینہ پاک سے محض اس لیے نہیں نکلتے تھے کہ کہیں مجھے موت نہ آ جائے، موت آئے تو حضور کے شہر میں۔ پھر پوری زندگی مدینہ شریف میں گزاری اور ایسے ادب و احترام سے گزاری کہ رفع حاجت کے لیے شہر مدینہ منورہ سے دور نکل جاتے تھے، اور ادب و احترام کا یہ عالم تھا کہ زندگی بھر مدینہ شریف میں چلے مگر جوتا کبھی نہیں پہنا، ننگے پاؤں چلتے تھے، اور گلیوں میں درمیان میں نہیں چلتے تھے، دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتے تھے اور چومتے تھے مدینہ شریف کی دیواروں کو۔ یہ دیوانہ وار ان کا معمول پوری زندگی رہا، دیواروں کو چومتے تھے، ہاتھ لگا کے مس کرتے تھے، کناروں پہ چلتے تھے، گلی کے کناروں پہ۔ کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے میں ان دیواروں کو چومتا ہوں کہ آقا کریم کا کہیں دست اقدس ان دیواروں پہ نہ لگا ہو، اگر وہ نہیں تو کم از کم حضور کی نگاہ مبارک تو اس دیوار پہ پڑی ہوگی۔
حضور کی نگاہ مبارک اس دیوار پر پڑی ہوگی، اس لیے میں اسے چومتا ہوں۔ اب پھر جو ہے چلتے کیوں ہیں دیواروں کے ساتھ؟ فرمایا اس لیے کہ دل میں یہ گمان آتا ہے کہ حضور گلی میں یہاں چلتے ہوں گے تو میرا پاؤں جو ہے اس جگہ پہ نہ آئے جہاں سے حضور گزرے ہوں، اس لیے بالکل دیواروں کے ساتھ ساتھ وہ بھی پنجوں کے بل چلتے تھے، پورا قدم بھی نہیں رکھتے تھے۔ یعنی مدینہ منورہ کے ادب و احترام کی جو کیفیت حضرت امام مالک کو حاصل تھی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس سے آپ اندازہ فرما دیں کہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں اس شہر محبت کا کتنا احترام تھا، کتنی تعظیم تھی، کتنا اس شہر کا احترام تھا۔ اور پھر میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کا گنبد خضرہ شریف، یہ مشکات شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جہاں حضور کی قبر انور ہے، حضور کا روضہ اطہر جس حجرے میں ہے، یہ حجرہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ام المومنین، ان کی یہ رہائش تھی۔ تو حضور کا جب وصال مبارک ہوا تو صحابہ کرام میں مشورہ ہوا، کسی نے کہا کہ حضور کی قبر مبارک مکہ شریف میں بنائی جائے، کسی نے کہا کہ ہمیں حضور کو مسجد اقصیٰ لے جانا چاہیے، وہاں انبیاء کے مزارات ہیں، وہاں حضور کی قبر انور بنائی جائے۔ مختلف تجاویز سامنے آئیں اور مشورہ شروع ہوا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ سب اپنا اپنا مشورہ کر رہے ہو، اپنی رائے دے رہے ہو، لیکن میری بھی ایک بات سن لو۔ آپ نے فرمایا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرمایا میں نے خود اپنے کانوں سے اپنے آقا کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے عین اسی جگہ نبی کی قبر بنتی ہے۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ بتایا کہ حضور نے یوں ارشاد فرمایا اور میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، تو اس پر سب صحابہ کا اتفاق ہو گیا کہ حضور کا جس پلنگ مبارک، ایک سادہ سا پلنگ تھا جس پر 2 یمنی چادریں بچھی ہوئی تھیں جن پر حضور کا وصال مبارک ہوا تھا، وہ پلنگ جو ہے ہٹا کر عین اسی جگہ حضور کی تربت مطہرہ قبر انور بنائی گئی جہاں حضور کا وصال مبارک ہوا تھا۔ تو یہ جگہ جو ہے یہ حجرہ عائشہ صدیقہ ہے جس میں حضور کی قبر انور بنی، اور تمام علماء کا اس پر اجماع ہے، علماء کا اس پر اجماع ہے، اور مشائخ اور عرفاء کا اتفاق ہے کہ زمین کا وہ حصہ جسے حضور کی قبر ہونے کا شرف حاصل ہے اور حضور کے جسد مبارک کے ساتھ لگے ہوئے کفن کے ساتھ زمین کا جو حصہ مس کر رہا ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ وہ پوری روئے زمین سے وہ حصہ افضل ہے جو حضور کی قبر انور میں حضور کے جسد مبارک کے ساتھ لگے ہوئے کفن مبارک کو مس کر رہا ہے۔ لیکن دیوبند مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے، انہوں نے کمال کر دیا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے کہ حضور کی قبر انور کا وہ حصہ جو جسد مبارک سے مس کر رہا ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے، وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ زمین کا جو حصہ جو ہے حضور کی قبر انور سے مس کر رہا ہے، تو یہ حضور کی قبر انور اور حضور کا حجرہ مبارک جہاں حضور کی قبر انور ہے، یہ ایسی مبارک جگہ ہے کہ صحیح آپ روایت مشکات شریف کے اندر جو حدیث شریف کی بڑی مستند اور معتبر کتاب ہے اس میں یہ روایت ہے کہ 70,000 ملائکہ 100 آسمانوں سے اترتے ہیں، شام تک حضور کی قبر انور کے گرد چکر لگاتے ہیں اور حضور پر صبح سے لے کر غروب آفتاب تک درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور ملائکہ اپنے پروں کو حضور کے حجرہ مبارک سے مس کر کے برکت بھی حاصل کرتے ہیں۔
70,000 ملائکہ صبح اترتے ہیں اور یہ شام تک حضور کی قبر مطہرہ کا ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور پر مس کرتے ہیں، درود و سلام عرض کرتے ہیں، اور وہ 70,000 ملائکہ کا گروہ غروب آفتاب کے ساتھ واپس چلا جاتا ہے، اور ساتھ ہی غروب آفتاب کے 70,000 ملائکہ کی نئی جماعت آتی ہے۔ وہ طلوع فجر تک رات بھر حضور کے روزے کا طواف بھی کرتے ہیں، پر مس کر کے برکت بھی لیتے ہیں، اور پھر آقا پر درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں۔ تو ملائکہ آسمانوں سے اتر کر حضور کے روضہ اطہر کا طواف کرتے ہیں اور درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور پر، روضہ اطہر پر وہ شاقان حاضری دیتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، امام مالک کی تو آپ نے بات سنی کہ شہر مدینہ پاک کا کتنا احترام، کتنا ادب، کتنی تعظیم اور توقیر بجا لاتے تھے، اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ امام الائمہ کاشف الغمہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، جن کی نسبت سے ہمیں حنفی کہا جاتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ یہ حضور کی جالیوں کے سامنے کھڑے تھے روضہ اطہر پر اور سلام پیش کر رہے تھے۔ جب آپ نے یہ پڑھا السلام علیکہ یا سید المرسلین، اے تمام رسولوں کے سردار میرا سلام قبول فرمائیے، امام اعظم ابو حنیفہ نے جب سلام عرض کیا تو حضور کی قبر انور سے جواب آیا وعلیک السلام یا امام المسلمین، وعلیک السلام۔ وعلیک السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام تمہیں بھی سلام۔ اور کسی بھی نقطہ نظر کا حامل کوئی شخص ہو، کسی بھی اس کا مکتب فکر سے تعلق ہو، مدینہ منورہ حج کے بعد مدینہ طیبہ جب حاضری ہوتی ہے تو حضور کے روضہ اطہر کے سامنے جا کر سلام عرض کیا جاتا ہے۔ وہاں کن الفاظ سے سلام عرض کیا جاتا ہے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا جمال ملک اللہ، السلام علیکہ یا زینت عرش اللہ، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ تو حضور کے روضہ اطہر پر سلام پڑھا جاتا ہے، السلام علیکہ ایہا النبی السید الکریم الرسول العظیم والرعوف الرحیم ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ سلام عرض کیا جاتا ہے۔ تو حضور کی تو حدیث کئی مرتبہ آپ نے سنی اور میں نے آپ کو سنائی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی قبرستان کے قریب سے گزرو یا کسی قبرستان میں جاؤ تو جا کر کہا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ قبروں والوں کو سلام کہنے کا حضور نے حکم دیا، اس لیے حکم دیا ہے کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم قبر والے کو سلام کہتے ہو تو ہر قبر والا تمہارے سلام کا جواب دیتا ہے۔ اگر دنیا میں تمہارے ساتھ اس کا تعارف تھا تو وہ پہچان لیتا ہے کہ کون مجھے سلام کہہ رہا ہے، وہ پہچانتا بھی ہے اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اگر دنیا میں تعارف نہیں تھا تو پھر وہ پہچانتا نہیں ہے قبر والا، صرف سلام کا جواب دیتا ہے۔ تو جب عام آدمی قبر پر سلام کہیں، ماں کی قبر پہ بیٹا گیا، باپ کی قبر پہ بیٹا گیا، وہ جب سلام عرض کرتے ہیں تو ماں باپ پہچانتے ہیں کہ ہماری اولاد آئی ہے، بیٹا آیا ہے، فرزند آیا ہے، جگر پارا آیا ہے۔ وہ سلام کو سنتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔
اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حضرت شاہ ولی اللہ صاحب امام المحدثین علیہ رحمہ نے انہوں تو یہاں تک لکھا ہے کہ نماز کے اندر جب پڑھتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو حضور کو نماز کے اندر سلام کہتے ہو، تو جب سلام کہا جائے تو جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب نماز میں پڑھو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو مومن کی یہ شان ہے کہ اسے تصور کرنا چاہیے میرے آقا کریم مجھے میرے سلام کا جواب عطا فرما رہے ہیں۔ اور روزہ اطہر پہ جو سلام پیش کیا جاتا ہے اس کا اگر حال دیکھنا چاہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ امام الائمہ کاشف الغمہ نعمان بن ثابت علیہ الرحمہ ورضی اللہ عنہ کی بات آپ نے سنی، اور پھر میں کئی مرتبہ 36-37 سال سے یہ حوالہ دے رہا ہوں الحمدللہ، کیونکہ یہ وہ منبر ہے، یہ وہ محراب ہے جہاں سے وہ بات کی جاتی ہے جو مستند ہو، کہ دیوبند مکتب فکر کے مجدد ہیں، ان کی شاہکوٹ کی کسی مسجد کا امام نہیں ہے محلے کا، مجدد مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، ان کی کتاب جمال الاولیاء ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ، یہ تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنے خطاب میں بیان کیا ہے، جو جسٹس تقی عثمانی ان کا تعلق بھی دیوبند مکتب فکر سے، انہوں نے بھی بیان کیا پچھلے دنوں اپنے خطاب میں کہ تھانوی صاحب نے جمال الاولیاء میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ مدینہ شریف حاضر ہوئے تو حضور کی قبر انور روضہ اطہر کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے سلام عرض کیا ان الفاظ کے ساتھ، السلام علیکہ یا جدی، اے میرے دادا جان، اے میرے نانا جان، میرا سلام قبول فرمائیے۔ تو جمال الاولیاء میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھا ہے کہ قبر شریف سے آواز آئی وعلیک السلام یا ابنی، اے میرے بیٹے تجھے بھی سلام ہو۔ جب آدمی کسی کتاب کا حوالہ دے دیتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، پھر اب ان کی ذمہ داری ہے جن کی کتاب ہے۔ جب جواب آیا تو احمد کبیر رفاعی نے کیا کہا؟ ان کا حضور یہ سلام کا جواب تو گھر بھی سنتا تھا، یہ تو میں اپنی رہائش گاہ پر بھی اقامت گاہ پر بھی جب سلام عرض کرتا تھا تو جواب تو وہاں بھی سنتا تھا۔ نانا جان، دادا جان، آج دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کا دست مبارک قبر انور سے باہر جلوہ گر ہو، میں بوسہ بھی لوں اور دست اقدس کی زیارت بھی کروں۔ میں کتاب پہلے بتا چکا ہوں آپ، اس میں لکھا ہے کہ حضور کی قبر انور شک ہوئی اور حضور کا دست مبارک قبر انور سے باہر آیا، جس سے پوری مسجد نبی شریف روشن ہو گئی۔ صرف روشن ہی نہیں ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ پوری مسجد بقعہ نور بن گئی اور خوشبوؤں سے فضائیں معطر اور معمر ہو گئی، اور احمد کبیر رفاعی نے حضور کے دست پاک کا بوسہ لیا۔ اور تھانوی صاحب نے جمال الاولیاء میں یہ لکھا ہے کہ سینکڑوں لوگ اس وقت مسجد نبی میں موجود تھے، انہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ پھر حضور کا دست اقدس قبر کے اندر تشریف لے گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مدینہ شریف حاضری دیتے ہیں۔ حج کرنے کے بعد جب مدینہ شریف کی طرف رخ ہوتا ہے نا تو بے چینی بڑھتی ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، کب وہ شہر محبت اور دیار حبیب آئے گا جہاں محبوب رہتے تھے، گلیوں میں چلتے تھے، عشاق ان کے گرد گھومتے پھرتے تھے۔ تو یہ دیوانہ وار تمنا لے کر جب کوئی مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوتا ہے نا تو امام احمد رضا بھی جب حج پہ گئے تھے، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل و محدث بریلوی علیہ الرحمہ و رضوان، آپ کے دل میں بھی ایک تڑپ تھی۔ آپ نے وہ تاریخی کلام پھر لکھا جب حج کے بعد مدینہ شریف جانے لگے
تو حاجیوں کی ایک جماعت تھی، کثیر تعداد میں حاجی مدینہ شریف کی طرف جب چلنے لگے، قافلے روانہ ہونے لگے، تو احمد رضا وجد میں آ گئے اور عشق و محبت کی دنیا میں ڈوب کر کہا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ غور سے سن تو رسا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ تو ایک تڑپ ہے بھائی، مدینہ منورہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، یہاں جنت المالا ہے، مکہ مکرمہ ہے۔ مدینہ منورہ مکہ پاک کا جو قبرستان اسے جنت المالا کہتے ہیں، اور مدینہ پاک کا جو قبرستان ہے اسے جنت البقیع شریف کہتے ہیں۔ امام مالک ساری زندگی موت کی آرزو میں شہر مدینہ میں گزار دیتے ہیں، پھر شہر مدینہ میں ہی موت آئی اور پھر جنت البقیع شریف میں دفن ہونا نصیب ہوا۔ یہ وہی قبرستان ہے، حضور نے فرمایا جب قیامت آئے گی تو سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، میری قبر کھلے گی، میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا، پھر ابو بکر صدیق کی قبر کھلے گی، پھر عمر فاروق اعظم کی قبر کھلے گی، اس کے بعد جنت البقیع کی قبریں کھلیں گی۔ تو گویا کہ یہ دونوں مقدس شہر ہیں، مکہ مکرمہ میں میدان عرفات ہے تو مدینہ پاک میں رحمت کی برسات ہے۔ تو 70,000 ملائکہ صبح اتر رہا ہے، 70,000 ملائکہ شام کو اتر رہا ہے، اور پھر لطف کی یہ بات ہے کہ جو ایک مرتبہ فرشتہ آ گیا قیامت تک پھر اس کی باری نہیں آئی، باری نہیں آئی۔ تو مدینہ منورہ کی باتیں شروع ہو جائیں وہ تو ختم ہونے والی نہیں۔ میں 1995 میں نے حج کی سعادت حاصل کی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت صحت بھی ٹھیک تھی، میں پیدل چل کے میں نے سارے مناسک ادا کیے تھے۔ اب تو بہت دشوار ہو گیا، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اچھی بلی صحت میں میں نے حج کر لیا الحمدللہ۔ اور میں جب حاضر ہوا تو میری برابر والی سیٹ پر ایک سفید ریش بابا جی بیٹھے تھے، ان کی جو مدینہ شریف سے محبت ہے وہ دیدلی تھی۔ ہر مومن کے دل میں حضور کی محبت ہے نا، اور مدینہ شریف کی بھی محبت، مگر کیفیتیں جدا جدا ہیں۔ پوری بس جو ہے وہ کوئی رو رہا ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے، کوئی نعت شریف پڑھ رہا ہے، ذکر اذکار ہو رہا ہے کہ مدینہ شریف جا رہے ہیں۔ تو وہ بابا جی بار بار پوچھتے کہاں مدینہ شریف، کہاں مدینہ شریف، کہاں، کب آئے گا، کتنا سفر رہ گیا؟ اللہ اکبر۔ تو جب مدینہ شریف آیا تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ مدینہ منورہ کے در و دیوار نظر آنے لگے۔ تو جیسے ہی بابا جی نے دیکھا نا تو وہ سیٹ پر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بہت کمزور تھے لیکن ان کی محبت کی یہ کیفیت کے آنسو برس رہے تھے، اور بڑی محبت میں انہوں نے بڑے ادب سے یہ شعر پڑھا، بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا، بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے، وہ دیکھو مدینہ نبی کا قریب آ گیا، وہ دیکھو مدینہ نبی کا قریب آ گیا ہے۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ لوگ بحثیں کرتے ہیں فضول، بھئی ہم تو ان بحثوں والے نہیں ہیں، الحمدللہ ہم تو مثبت پیغام دینے والے ہیں، اپنا تو پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ محبت کی بات کرو، نفرتیں مٹاؤ۔ کیا ضرورت ہے اس بحث میں پڑھنے کی کہ جی مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ یہ خدا جانے اس کے شہر ہیں دوستو، تم کون ہوتے ہو بحث کرنے والے؟ جی مکہ افضل ہے مدینہ افضل ہے؟ ہمارے امام نے تو بات ہی ختم دی، طیبہ نہ صحیح افضل، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی؟ بحث نہ کرو، بس حضور کی دیے دعا یاد رکھا کرو،
کیلکولیشن کا میں قائل نہیں، گن گن کے ورد وظیفے کرنا میں اس کا بھی قائل نہیں، یہ بڑی دور کی بات چلی جائے گی۔ گن گن کے تسمیہ کرنا اور ایک ایک دانے کا خیال رکھنا کہ ایک اوپر نہ ہو جائے، لیکن آپ جانتے ہیں، بس اتنی یاد رکھو، جب میرا ایمان ہے، حدیث تو پہلے سنا چکا ہوں، سنن ابن ماجہ کی 1413 نمبر حدیث سنا چکا ہوں، مگر حضور کی یہ دعا بھی تو دیکھو نا، مسلم شریف میں یہ حدیث شریف ہے اور بخاری کے بعد مسلم کا درجہ ہے۔ حضور نے دعا فرمائی، یا اللہ جتنی برکتیں تو نے مکہ مکرمہ میں رکھی ہیں اس سے دگنی برکتیں مدینہ منورہ کو عطا۔ مکہ مکرمہ میں جبل نور ہے، جبل سور ہے، جبل نور ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مدینہ شریف میں بھی ایک جبل ہے جس کا نام جبل احد ہے۔ اس کے متعلق سرکار، اگر غار سور کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جبل نور کا ذکر قرآن میں، تو پھر یاد رکھیے میرے آقا کریم نے اس جبل احد کے بارے میں فرمایا، ہوا جبل یحبنی وحبہ، یہ مدینہ طیبہ کا وہ پہاڑ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ یہاں تو پہاڑ حضور سے محبت کرتے ہیں، اور جو عاشق لوگ ہیں ان کی کیفیات علیحدہ ہوتی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور کے مؤذن تھے نا، تو چبوترا بنوایا تھا حضور نے جس پہ حضرت بلال اذان دیتے تھے، اسے کہتے قبر بلال۔ سیدنا بلال اس پہ آتا، حضور کا وصال ہوا تو اذان پڑھنے لگے تو غش کھا کے گر گئے، کہ جب اذان پڑھا کرتا تھا سامنے حضور کا جلوہ زیبا ہوتا تھا، ظاہراً حضور کا دیدار کرتا تھا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، ظاہراً تو دیدار نہیں ہوتا نا، اس لیے مدینہ شریف چھوڑا اور ملک شام چلے گئے۔ یہ بھی محبت کی علامت، مدینہ شریف چھوڑ گئے، شام میں جا کے جب کچھ مہینے گزرے تو سرکار خواب میں ملے، فرمایا بلال تیرا دل نہیں کرتا ہمیں ملنے کو؟ تو نے وہاں ڈیرے لگا لیے، ہمیں ملنے بھی کبھی نہیں آیا۔ یہ رات کو خواب دیکھا تو صبح ہی قافلہ تیار تھا، جا رہا تھا، انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ میں بھی سفر کی تیاری کرتا ہوں، مجھے بھی ساتھ لے لو۔ کہ آقا کریم خواب میں جلوہ زیبا دکھایا کہ بلال تو اس سے تو ہم نے پیار کیا تھا، تجھے اپنا معزن بنایا تھا، اور تجھے کہا کرتا تھا میں ارحنا یا بلال، بلال اذان پڑھ ہمیں راحت پہنچا۔ صبح ہی جب چلے تو مدینہ شریف پہنچے، پورے مدینہ منورہ میں جس دن حضور کا وصال ہوا تھا، جو کیفیت حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے دن مدینہ شریف کی تھی، حضرت بلال جب دوبارہ آئے مدینہ منورہ تو پورے شہر مدینہ کی کیفیت ہی وہ ہو گئی تھی، کیفیت وہ ہو گئی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ بلال اذان کو، انہوں نے معذرت کی، انہوں نے کہا گیا ہی اس لیے تھا کہ صدیق مجھے بار بار کہتے تھے بلال اذان پڑھو، تو مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، میں جب کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، سامنے سرکار کا جلوہ زیبا ہوتا، ظاہراً زیارت ہوتی تھی، باطناً زیارت کے جلوے تو ہمہ وقت محسوس کرتا ہوں، مگر ظاہراً دیدار کی لذتیں نہیں ہیں، اس لیے میں شہر مدینہ ہی چھوڑ گیا، یہاں رہنے کا کیا فائدہ جب جلوہ یار ہی سامنے موجود ہو۔ جب واپس آئے تو بڑے لوگوں نے کہا لیکن بلال نے انکار کر دیا، میں نہیں پڑھتا اذان۔ حسنین کریمین کے پاس لوگ گئے، سیدنا امام حسن مجتبی، سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ، شہزادوں سے عرض کیا کہ آپ جائیے اور آپ کہیے، آپ کی بات نہیں ٹالیں گے۔ حسنین آئے اور بلال بیٹھے ہوئے تھے، ان کی گود میں کھڑے ہو گئے دونوں شہزادے اور ان کے ساتھ چمٹ گئے، کہا چچا جان وہ اذان سناؤ جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ کے زمانے میں حضور کے سامنے پڑھا کرتے تھے، وہ اذان سنائیے۔ اب انکار نہ کر سکے،
شہزادوں نے کہہ دیا تھا جب اذان دینے کے لیے اسی قبر بلال پہ چبوترے پہ کھڑے ہوئے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر جب پڑھا تو عورتیں اور بچے پورے مدینہ منورہ کے مسجد نبی کی طرف دوڑنے لگے اور میں نے روایت میں پڑھا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں سے چمٹ کے کہتے تھے امی جان بلال آ گئے ہیں، حضور کب آئیں گے؟ بلال آ گئے ہیں، حضور کب آئیں گے؟ یہ دیوانگی کی کیفیت پورے مدینہ منورہ میں اس دن دیکھی گئی جس دن حضرت بلال نے اذان کہی حسنین کے کہنے پہ، اور اس دن حضور کے وصال کے وقت پورے شہر مدینہ منورہ میں جو کیفیت تھی وہی کیفیت صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس دن دیکھی جب حضرت بلال آئے تھے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ جب پہنچے تو اذان مکمل نہیں کر سکے، روتے روتے ہچکی بڑھ گئی، اذان وہیں چھوڑ دی اور چبوترے سے نیچے اتر آئے اور حضور کے روضہ اطہر کے سامنے جا کے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اس شاقان کی جو کیفیت ہے مدینہ منورہ کی، یہ شہر محبت ہے، یہ دیار حبیب ہے، اور پھر جب مسجد نبوی کے لطف اور کیف کو زائر مدینہ حاصل کرتا ہے تو وہ تصورات میں گم ہو جاتا ہے۔ سامنے جلوہ زیبا ہے گنبد خضرا کا، آقا کی سنہری جالیاں ہیں، ریاض الجنہ کی بہاریں ہیں، محراب نبی کی لذتیں ہیں، منبر رسول کے فیض و برکات۔ پھر ریاض الجنہ میں ڈیرے لگاتا ہے عاشق رسول کہ حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، یہ جنت کی کیاریوں میں سے وہ محراب نبوی جہاں حضور 5 وقت خود مصلی امامت پہ تشریف لا کر نماز پڑھایا کرتے ہیں، وہ منبر رسول جس کے اوپر حضور جلوہ فرما ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، یہ وہ زیارتیں ہیں مدینہ منورہ کی، وہ مسجد قباء جہاں 2 نفل پڑھنا وہ سعادت کہ حضور نے فرمایا جس نے اپنے گھر میں وضو کیا، وضو کر کے مسجد قباء میں اس نے آ کر 2 نفل پڑھے، فصلی رکعتین، 2 رکعتیں مسجد قباء میں پڑھی، اس کو پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا تھا حضور مکے میں بڑی موج تھی، دل چاہتا تھا عمرہ کر لیتے تھے، اب مدینہ شریف میں آ گئے تو عمرہ سے محرومی ہو گئی، وہاں تو عمرے کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا اچھا تم یہ چاہتے ہو نا تو پھر ایسا کرو گھر میں وضو کرو، مسجد قباء پہنچو، وہاں جا کے 2 نفل پڑھ لو، پورے عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ جو ویسے کرتے ہیں نا تکرار یہ افضل ہے یہ افضل ہے، بھائی مکے کو بھی سلام ہے مدینے کو بھی سلام، میں تو کہتا ہوں مکہ مکۃ المکرمہ ہے، مدینہ مدینۃ المنورہ ہے، وہاں بیت اللہ ہے یہاں بیت الرسول ہے، یہاں بیت الرسول ہے۔ میں یہ پچھلی دفعہ جب مدینہ شریف حاضر ہوا تو مجھے نہیں چلا جا رہا تھا، مجھے وہ ایک ٹیکسی لینا پڑی تو وہ ڈرائیور تقریباً میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو اس نے بتایا کہ 80 سال میری عمر ہے، بہت بوڑھا ڈرائیور تھا، لیکن وہ جب بھی وہ بریک لگاتا یا گیئر بدلتا تو درود شریف پڑھتا تھا، اور جب میں بیٹھا تو اس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ جب حضور کے روضے کے قریب سے گزرے تو مجھے کہتا ہے صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کہتا ہے حضور پہ درود شریف پڑھو، ھذا بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی ہر عاشق کی اپنی کیفیت، کوئی کہتا ہے یہ حضور کا گنبد خضرا ہے، کوئی کہے گا یہاں حضور کی قبر انور، مجھے کہتا ہے یہ نبی پاک کا گھر مبارک ہے، یہ حضور کا گھر ہے، حضور اس گھر میں رہتے تھے، حضور کا یہ گھر آ گیا، حضور کا گھر آ گیا تو ہم حضور کے گھر کے قریب سے گزر رہے ہیں، فصلی علی النبی، اپنے آقا پر درود شریف پڑھو۔ تو یہ شہر محبت ہے۔ حج کے بعد مدینہ شریف کی حاضری میرا مضمون ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں بار بار حج بیت اللہ شریف نصیب ہو،
بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو۔ وآخر دعوانا